سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے ہم اثر تھے۔ ان کی شہرت جب چارسو پھیلی تو سلطان محمود کو ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ شاہی جاہ و جلال کے ساتھ خرقان پہنچا اور ایک قاصد کے ہاتھ شیخ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے آیا ہوں، آپ خانقاہ سے میرے خیمے تک قدم رنجہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاصد کو ہدایت کی کہ اگر شیخ یہاں آنے سے انکار کریں تو ان کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنا دینا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی جو تم میں سے ہے۔ قاصد نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا، مجھے معذور رکھو۔ اس نے آیت مذکورہ پڑھ کر سنائی تو شیخ نے فرمایا، ابھی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایسا غرق ہوں کہ رسول اللہ کے معاملے میں نادم اور شرمسار ہوں، پھر حاکم وقت کی جانب کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہوں۔ قاصد نے واپس آ کر سلطان کو شیخ کا جواب سنایا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت با یزید بسطامی کے حال اور اقوال سنائیں۔ شیخ نے فرمایا کہ با یزید فرماتے تھے کہ جس کو میں نے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی، یعنی وہ کفر اور شرک سے محفوظ ہو گیا۔ سلطان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب، ابو جہل و کتنے ہی دوسرے منکروں نے دیکھا، لیکن یہ بدبخت کے بدبخت رہے۔ کیا با یزید بسطامی کا درجہ نعوذ باللہ حضور سے بلند ہے؟ یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، محمود حد ادب سے قدم باہر نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا تھا، ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے کفار نے فی الحقیقت حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول تو ان کو دیکھتا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتے۔ سلطان شیخ کے ارشادات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا کہ 4 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جن سے منع کیا گیا ہے، نماز با جماعت ادا کرو، سخاوت کیا کرو، اللہ کے بندوں پر شفقت کرو۔ سلطان نے کہا کہ میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ سب مومنین اور سب مومنات کو بخش دے۔ سلطان نے عرض کی کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے اور تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود نے اشرفیوں سے بھری تھیلی شیخ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ نظر قبول فرمائیے۔ شیخ نے تعجب سے سلطان کی طرف دیکھا، پھر اس کے سامنے جو کی ایک روٹی رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تمہاری دعوت ہے، اس کو تناول کرو۔ سلطان نے بسم اللہ پڑھ کر جو کی روٹی کھانا شروع کی، لیکن پہلا نوالا ہی حلق میں اٹک گیا۔ شیخ نے پوچھا کہ نوالا حلق میں اٹک گیا ہے؟ سلطان نے سر ہلایا تو شیخ نے گھمبیر لہجے میں فرمایا، تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی، اس کو فوراً اٹھا لو، یہ اشرفیاں بادشاہ کی خوراک ہیں، فقیر کے لیے جو کی روٹی ہی نعمت عظمیٰ ہے۔ سلطان محمود نے عرض کیا کہ حضرت سب نہیں تو ان میں سے کچھ اشرفیاں ہی قبول فرما لیں۔ شیخ جلال میں آ گئے اور فرمایا، میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میرے لیے یہ اشرفیاں حرام ہیں، اس لیے اپنی بات پر اصرار نہ کرو۔ یاد رکھ ان اشرفیوں پر نہ تیرا حق ہے نہ میرا، یہ قوم کی امانت ہیں۔ اگر تو ان کو قوم کی مرضی کے بغیر تقسیم کرے گا تو قوم کے مال میں خیانت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوگا۔ اگر تو ان اشرفیوں کو خیرات ہی کرنا چاہتا ہے تو تیرے ملک میں بہت سارے مسکین ہیں، جب تو سو جاتا ہے تو وہ اس لیے جاگتے ہیں کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، اور تیرے ملک میں ایسے شریف اور سفید پوش لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر اسودہ حال نظر آتے ہیں لیکن خودداری قائم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری قوم کے یہ لوگ تیرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تو غیر مستحق لوگوں میں مال بانٹتا رہا اور ہم تیری نظروں سے اوجھل رہے، اس وقت تجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔
شیخ کی باتیں سن کر سلطان پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے کچھ قبول نہیں فرماتے تو مجھے ہی کوئی تبرک عنایت فرمائیے۔ شیخ نے اپنا پیرہن اتار کر سلطان کو عطا فرمایا۔ جب سلطان نے رخصت کی اجازت مانگی تو شیخ ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان کو شیخ کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری طرف نظر فرمانا بھی مناسب نہ سمجھا، لیکن اب میری عزت افزائی کرنے کا کیا سبب ہے؟ شیخ نے فرمایا، جب تم فقیر کے حجرے میں داخل ہوئے تھے تو تمہارے دل و دماغ میں بادشاہیت کی بو تھی اور تم اپنے شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ اب تم جا رہے ہو تو تمہارا رنگ اور ہے۔ اب تم ایک درویش انسان کی حیثیت سے رخصت ہو رہے ہو، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہاری تعظیم کروں۔ ایسے انسانوں کی تعظیم نہ کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔